باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ناظرین اس میں موجود ہیں، اور یہ سورہ ناظرین یہ قرآن کی واحد سورت ہے کہ جس کے ایک نام نہیں کئی نام ہیں۔ قرآن کریم میں اور بھی سورتوں کے یعنی کچھ نام ہیں، لیکن اس سورت کے بہت سے نام ہیں، اور ایک ناظرین بات مشہور ہے کہ جس کے زیادہ نام ہوں تو وہ زیادہ نام اس کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہتے ہیں، سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ، سورہ وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، سورہ نور رقیہ، سورہ الحمد، سورہ دعا، تعلیم المسئلہ، سورہ مناجات، سورہ تفویض، سورہ سوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن اور سورہ صلاح۔ یہ اس سورت کے کئی نام ہیں جو کہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی آیت کسی آیت کا حکم ناسخ یا منسوخ نہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یا دونوں جگہوں پر نازل ہوئی، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ یہاں پر ناظرین میں ایک بات عرض کروں گا کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ جو ہے یہ پہلی سورت ہے، یعنی سورہ فاتحہ، اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے بھی یہ پہلی سورت ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ اقرا، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ تمام آیات پہلی مرتبہ نازل ہوئیں۔ اور اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے، امام کے لیے، منفرد کے لیے۔ ناظرین، امام اور منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے، اور مقتدی کے لیے بقرات حکمیہ یعنی امام کی زبان سے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءہ، یعنی امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب جماعت میں ہم پڑھیں گے، مقتدی ہوں گے، تو پھر امام پڑھے گا اور ہم خاموش رہ کر سنیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہ کر بغور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تورات میں نہ انجیل میں اس کی مثل کوئی سورہ نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہے، آسمان کی طرف دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایسا فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہ نازل ہوا، اور پھر اس فرشتے نے آ کر عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین، کہ 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو اور کسی امت کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا سورہ فاتحہ اور خواتین میں سورہ بقرہ، یعنی ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں،
آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ تو ناظرین یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ خواتیم سورہ بقرہ کہلاتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو نور ہیں اور آدمی یعنی کوئی بھی شخص ان دو نوروں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی منہ مانگی مرادیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے، جو وہ چاہتا ہے رب تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ اور ناظرین ایک عجیب و غریب حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح بندہ مجھے میری تعریف کر رہا ہے، میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بڑا مہربان، بڑا رحم فرمانے والا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو تو صحیح یہ مجھے رحمان کہہ کر پکارتا ہے، رحیم کہہ کر پکارتا ہے، مالک یوم الدین، تو فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح بندہ مجھے روز جزا کا مالک بتا رہا ہے، اپنا آپ میرے سپرد کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہاں تک پہنچتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا یہ بندہ جو چاہتا ہے اس سے عطا کر دیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان یہ نصف نصف تقسیم ہے۔ ناظرین یہ بڑی پیاری صورت ہے، یہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے کہ جیسا بھی بیمار کیوں نہ ہو اس کا علاج کروائیں، آپ ڈاکٹری علاج کروائیں، حکماء سے علاج کروائیں، لیکن ناظرین یہ سورہ فاتحہ علماء فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، اسے دم کیا ہوا پانی پلایا جائے تو کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرماتا ہے۔